ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أو كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کا رازق و قادر ہے. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان، نبی دو جہان، نبی شفاعت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، دو آیات سورۃ النساء، ایک آیت سورۃ النحل اور ایک آیت اللہ کے کلام سے سورۃ البقرہ سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا. محترم حضرات، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، ایک رحمت جس کا ذکر رب کریم نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی مقامات پر ذکر کیا، وہ اللہ کی نعمت مسلمانوں ہم سب کے لیے رشتہ داری ہے۔ اس رشتہ داری کے متعلق اللہ نے سورۃ النساء میں ہمیں ڈرنے کا حکم دیا، ہمیں خوف کھانے کا حکم دیا، اور اس رشتہ داری کے متعلق ہمیں یہ فرمایا کہ لوگو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈر جاؤ، اس رشتہ داری کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، جس نے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کوئی پہلو نہیں چھوڑا، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہر قدم پر ہمیں نصیحتیں فرمائی، ہر قدم پر ہمیں یہ دین ساتھ لے کر چلا۔ میں ساری چیزوں کا تو اس مختصر وقت میں خلاصہ نہیں کر سکوں گا، لیکن رب کریم کی اس ایک نعمت کا مختصر طور پر میں ذکر کروں گا، جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ کن کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ رشتے صرف دین اسلام نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ یہ والد کا رشتہ، یہ والدہ کا رشتہ، یہ بیوی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، چچا مما خالہ کا رشتہ، یہ دین اسلام میں ہے۔ اور پھر دین اسلام ان رشتوں کو دینے کے بعد ان کے احترام کا، ان کے تقدس کا، اور پھر اس رشتہ داری کو قائم رکھنے کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ مسکینوں کے، مسافروں کے، رشتہ داروں کے حق ادا کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس رشتہ داری کے متعلق جو آپ کو میں ایک خاندانی نظام دے رہا ہوں، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام سے ہر خطبہ مسنونہ میں، ہر خطبہ میں یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ دو دفعہ اللہ نے اس آیت میں ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ پوری آیت خاندانی نظام پر ہے، رشتہ داری پر ہے، کہ رب کریم نے جب پہلا رشتہ بنایا، اور رب کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، میں نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پھر آپ کو جوڑا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس جوڑے سے آپ کو رشتہ داری دی،
اس سے کتنے ہی انسان اور خواتین پیدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظام جو آپ کو ہم نے دے دیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، قیامت والے دن آپ سے ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے، اس رشتہ داری کے متعلق ہم آپ سے سوال کریں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا دیکھیں کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے ہمیں یہ آئلی قوانین، آئلی زندگی، آئلی نظام دیا۔ آج مغرب میں دیکھیں کہ نہیں پتہ کسی کو کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، پھر وہ بڑھاپے میں ان کے لیے ایک کونا بنا دیں گے، اولڈ ہومز بنا دیں گے جن کا خیال وہاں رکھا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام یہ وہ دین ہے میرے بھائیوں جس نے بچپن سے لے کر افزائش نسل سے لے کر شروع دن سے لے کر آپ کی موت تک، جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تب تک آپ کا خیال رکھتا ہے، یہ تب تک آپ کا خیال رکھتا ہے۔ کہیں بیٹوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اور کہیں بیٹیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کہیں بیوی کو خاوند کی صورت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اور کہیں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو ایک کونے میں نہیں لگانا، مغرب کی طرح ان کو کسی اور در پہ نہیں پھینکنا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا خوبصورت دین ہے، یہ دین اسلام ہی ہے۔ آئیے ذرا اس دین کی رہنمائی میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، یہ رشتہ داری کے متعلق، یہ خاندانی نظام کے متعلق، اس کے احترام کے متعلق ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور اللہ کے ہم پر کتنے انعامات ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنے فضائل ہیں کہ اگر ہم اس رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں، اس رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان دو چیزیں چاہتا ہے، دو چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں میں پہلی چیز کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، وہ زیادہ دیر اس دنیا میں رہے، اور دوسری چیز وہ دولت چاہتا ہے جس سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بڑی عزیز ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو پانے کے لیے انسان اپنے سگوں کو قتل بھی کر دیتا ہے، اپنے سگوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں انسان اتنا لالچی ہے کہ اس کی آزمائش میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اس ایک چیز کو، رشتہ داری کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اللہ اس سے دنیا میں یہ دونوں چیزیں دے دیتے ہیں، اس کو دولت بھی دے دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے، اور اس رشتہ داری کے تقدس کو، اس رشتہ داری کے احترام میں اللہ نے اس کی بھی درجہ بندی کر دی۔ قرآن میں آتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے اللہ نے
اپنا حق بیان کیا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کا حق بیان کیا؟ بندے پر والدین کا حق کا، کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو. پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہیں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ترتیب بتا دی. یہ رب کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے والدین، آپ کے والد، آپ کے والدہ سب سے زیادہ آپ پر جو حق رکھتے ہیں، آپ کے حسن سلوک کا جو حق رکھتے ہیں آپ پر، وہ آپ کے والدین ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ میرے والدین میں سے کون حق رکھتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی امو کا، آپ کی والدہ. پھر پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا امو کا، آپ کی والدہ. تیسری بار پوچھا، فرمایا آپ کی والدہ. چوتھی بار فرمایا آپ کے والد. یہاں ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم والدہ سے تو زیادہ محبت کریں لیکن والد سے کم محبت کریں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں درجہ ہے، یہ اللہ کے ہاں درجات ہیں کہ والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے. 9 ماہ تک اس بچے کا، بچی کا اپنے پیٹ میں وزن کو برداشت کرتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کھانے پینے پر پابندی، اٹھنے بیٹھنے پر پابندی، الغرض کتنی ہی تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے. اللہ نے ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کا درجہ بلند رکھا. والد بھی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سارے بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن یہ میرے رب کی تقسیم ہے. جناب اویس کرنی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، مخدرم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اپنی زندگی میں ملے نہیں، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان سنا، اعلان پایا، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، دین اسلام پر ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ گئے. والدہ سے اتنی محبت والدہ سے کرتے تھے کہ والدہ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو کر لیا، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اتنی محبت. اور اللہ نے دنیا میں ان کو صلہ اس کا کیا دیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جب میرے جانے کے بعد کسی کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے دعا کروائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے. اتنا رتبہ دیا والدین کی خدمت کا. صرف ایک رشتے کو سنبھال کے رکھا، ایک رشتے کو جوڑ کر رکھا. اللہ نے دنیا میں ان کا مقام دکھا دیا. اور بھی ان کے بارے میں بڑی روایت ہیں، لیکن میں اپنے موضوع پر رہوں گا. میرے بھائیوں، تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان 2 چیزوں کا طلبگار ہے دنیا میں، دولت کا اور لمبی زندگی ہو. دولت مل جائے پھر اس پر عیاشی کریں. اگر آپ اپنوں میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی دولت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کریں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ان پر خرچ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیں گے، آپ کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیں گے. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، تقدیر کا رد نہیں کر سکتی، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا، لیکن انسان جو دعا کرتا ہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ جو انسان کی نیکی ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی موت میں دیر کر دیتی ہے، اس کی اجل میں دیر کر دیتی ہے۔ صرف رشتہ داروں کے ساتھ نیکی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کا جو اللہ نے اجر رکھا ہے، یہ بڑا اجر رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا جو لفظ ہے، رشتہ داری کا جو لفظ ہے، یہ رحمان سے نکلا ہے، اور رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس رحم کو، رشتہ داری کو توڑا، من وصل کی وصلتہ، جس نے اس رشتہ داری کو جوڑا میں اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطعنی قطعتہ، جس نے اس رشتہ داری کو توڑا میں اس سے قطع تعلقی کر لوں گا، میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص پر نازل ہوتی ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کو ملا کر رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رحم جو ہے یہ رشتہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، جو مجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور پھر اللہ سے یہ سوال کرتا ہے اے اللہ جو مجھے توڑے، جو میرا خیال نہ رکھے، اے اللہ تو اس کو توڑ دے، اے اللہ اس سے تو قطع تعلقی رکھ لے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے بندے کا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خثم کا ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے۔ ان 3 اعمال میں ایک صلہ رحمی ہے، ایک صلہ رحمی ہے کہ جو رشتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ کو یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ بخاری شریف میں یہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے نکلتا ہے اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے، اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے نکلتا ہے اور پیدل سفر طے کرتا ہے، اور وہ گاؤں بھی، حدیث کا مفہوم بیان کروں گا، وہ گاؤں بھی کافی دور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی آزمائش کرتے ہیں، فرشتے کو آسمان سے بھیجتے ہیں، اور انسانی شکل میں وہ فرشتہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ میرے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟
تو وہ جانے والا شخص جو اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو اس سے کوئی غرض ہے؟ کیا آپ پر اس کا کوئی احسان ہے؟ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہے اس شخص کو کہ میرے بھائی تجھے مبارک ہو کہ جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے کہ تجھے کوئی غرض نہیں ہے، تجھ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، جس طرح تو نے اس شخص سے محبت کی اللہ نے تجھ سے محبت کر لی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ اتنے انعام دے رہے ہیں، اتنے انعام دے رہے ہیں صرف ایک چیز کو پکڑنے سے، پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی ضمانت دی ہے۔ جو رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، رشتوں کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، اللہ نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم چلیں، اگر ہم دیکھیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو چیزوں کا حساب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دنیا میں ہو جاتا ہے، دو چیزوں کا حساب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو بغاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، ان کا حساب دنیا میں ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ باغیوں میں، ہمارے ملک میں میر جعفر میر صادق کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں آج بھی ان کا محل، اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ غدار تھے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ملک کے غدار تھے، انہوں نے ملک کو بیچا۔ یہ تو بڑے پیمانے پہ غداری تھی۔ جو رب کریم کا غدار ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، میرے بھائیوں، یہ مکافات عمل جو ہے یہ آتا ہے۔ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل محلہ کو، کہ کتنے ہی لوگ ایسے، کتنی ہی بہو جو گھر میں بیاہ کے لاتے ہیں ہم، جب وہ اپنی ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، جب اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے، جب اپنے بیٹے کے لیے وہ بہو لاتی ہے، تو کچھ عرصہ بعد، کچھ سالوں بعد وہی سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی بیٹے جو ہیں والدین کے بوڑھے ہونے پر ان کی کھانسی کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے کہ یہ بوڑھا والد جو ہے کھانسی لے گا، میرے مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے، میری عزت خراب ہوگی، میرا سٹیٹس خراب ہوگا۔
او میرے بھائی، جب تیری اولاد تجھ کو ایک کونے میں پھینکے گی تیری کھانسی کی وجہ سے، تیرے بڑھاپے کی وجہ سے، تیرے منہ سے ٹپکنے ہوئے لالوں کی وجہ سے، تھوکوں کی وجہ سے، پھر تجھے یاد آئے گا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے بعض اعمال کا دنیا میں ہی حساب ہو جاتا ہے۔ ان اعمال میں یہ دو اعمال ہیں، بندے کے دو گناہ ہیں، ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی، اور دوسرا بغاوت کرنا۔ اللہ ان کا دنیا میں حساب لے لیتا ہے، اور یہ ہم آج اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے ہی ہمارے سامنے، اللہ کے احکامات تو ہیں ہی ہمارے سامنے۔ ہم اپنی آخری زندگی، بڑھاپے کو بہتر بنانے کے لیے ہی کل کو سنوار لیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہی ہم حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اسی طرح میں آخری وعید نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اپنے موضوع کو اختتام کروں گا۔ جو شخص قاطع الرحم ہوتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہے، لڑائی جھگڑا رکھتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ داری کو نبھاتا نہیں، میرے بھائی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے 50 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے متعلق، اپنے بھائی کے متعلق، اپنے رشتوں کے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق اس نے اپنے سینے میں بغض رکھا ہوا ہے، لڑائی رکھی ہوئی ہے، کینہ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اعمال ہر جمعہ کی شب کو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور ایسے بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جو قاطع الرحم ہوتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر یاد آ رہی ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ آپ کا وہ صدقہ ہے جو آپ اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو جو آپ کے لیے دل میں کاشح رکھتا ہے۔ کاشی مانی کہ آپ کے اپنے پیٹ میں، اپنے بطن میں، اپنے سینے میں آپ کے لیے لڑائی جھگڑا رکھتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا سب سے افضل ترین صدقہ آپ کے اس رشتہ دار پر کرنا ہے جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور یہ ہر بندہ جانتا ہوتا ہے، ہر بندے کو اعلیٰ نفسہ بصیرہ، یہ سمجھ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں، اور جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں، جو آپ کو لگتا ہے آپ اس پر خرچ کریں۔ اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسکین پر خرچ کرنا وہ صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار پر خرچ کرنا، اللہ نے اس کے 2 اجر رکھے ہیں، 2 اجر رکھے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے،
اللہ نے اس کو کم دیا ہے تو ان کے بازو بنے، ان کو دیں، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ نے یہ اتنی زندگی نہیں دی کہ دلوں میں نفرتیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اپنے بازوؤں کو وسیع کریں، اپنے دل کو بڑا کریں، صرف ایک اس صفت کو اپنا لیں، ایک صفت کو۔ میں نے آج کے خطبہ میں تقریباً اللہ کے 7 انعام آپ کو بتائے ہیں، صرف اس ایک چیز کو اپنانے میں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، جنت کی ضمانت دے رکھی ہے، اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، اور کتنے درجات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، شیخ صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر پہلا جمعہ شیخ ضیاء الرحمن صاحب پڑھاتے تھے، ان کا پہلا جمعہ ہوتا تھا۔ اکثر میں ان کو فون کال کر کے بلاتا تھا کہ شیخ صاحب گئے ہوئے ہیں، آپ یہ جمعہ پڑھائیں۔ وہ بڑے محبوب شخص، جڑ کر رہنے والے، آج ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جانا ہم نے بھی ہے۔ اگر اسی طرح سانسیں پرواز کر گئیں، اسی طرح رخصت ہو گئے کہ دل میں اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سگوں کے لیے بغض کینہ ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا کوئی عمل قبول ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔